اسی لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے مہرین اپنی خوبصورت سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ میں آپ کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ شہزادی صاحبہ، یہ سب آپ ہی کی دعاؤں سے ممکن ہوا ہے۔ ارے یہ کیا شہزادی مہرین کہے جا رہے ہو، خالی مہرین کہو نا۔ بہت شکریہ یاد دلانے کا، ویسے بندریا بھی کوئی برا نام نہیں ہے۔ بندر، بس تم بندر کہلانے کے ہی مستحق ہو۔ نہیں نہیں، تم تو ایسی بندریا ہو جو ٹکراتی رہتی ہے۔ نہیں، یہ ٹکرانے کی عادت تمہاری ہے، اگر آئندہ ٹکرائے نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی وقت ڈمرو کی آواز آئی اور سلیم کی آنکھیں کھل گئیں اور سلیم ایک دم سے ہوش میں آ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور مسلسل سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی انسان اس قدر پاس بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی دھڑکن صاف سنائی دی جا سکے۔ یقیناً کچھ تو ایسا تھا جس نے دو دلوں کو آپس میں جوڑ رکھا تھا۔ بھائی کیوں بھابھی کے خیالوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ بھائی وہ میری دادو سریا کہتی تھی دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ ہاں ڈمرو، تمہاری دادی سریا ٹھیک کہتی تھی، یقیناً سچ میں ابھی تھوڑی دیر اور یوں شہزادی مہرین سے باتیں کر رہا تھا۔ بھائی لگتا ہے آپ کو بھی پیار ہو گیا ہے۔ بھائی دیر نہ کرے، چٹ منگنی وٹ بیاہ والی بات کرے۔ میں اور بہادر آپ کی شادی پر بنگڑا ڈالیں گے۔ واہ واہ، بہادر بھنگڑا ڈالے گا تو اس کے بنگڑے کا تو اختتام ہی نہیں ہوگا۔ وہ کیوں بھائی، وہ تو بہت اچھا بنگڑا کرتا ہے۔ ارے میرے بھائی ڈمرو، وہ جاگے گا تو کچھ کر پائے گا، وہ تو تلوار کی دھار کے سامنے بھی سویا رہتا ہے، وہ کب بنگڑا ڈالے گا؟ نہیں بھائی، بنگڑا کرتے ہوئے وہ کبھی نہیں سویا۔ اور سلیم ڈمرو کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ آج اسے بہادر کی ایک نئی خصوصیت کا پتہ چلا تھا۔ تر ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اسی وقت ایک گھڑ سوار اس درخت کے پاس آ رکا۔ گھڑ سوار کا چہرہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا اور تر کو لگا کہ یہ غریبوں کا مسیحا ہے۔ وہ بہادر تھا جو گھوڑے پر سوار تھا، اور پھر وہ گھوڑے سے اترا اور اسے وہیں نیند آ گئی۔ تر جلدی سے درخت کے پیچھے سے باہر آیا اور بولا، تر جناب، آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا میں سمجھ گیا، آپ غریبوں کے مسیحا ہیں۔ واہ واہ رے میری قسمت جو مجھے آپ مل گئے، میں تو خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ اوہو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں غریبوں کے مسیحا کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں؟ ارے بالکل میں نہیں بتاؤں گا، میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر اجازت ہو تو میں اپنی بیگم بلقیسو کو بتا دوں۔ ارے اس کو بتائے بغیر تو میرا کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ رے جناب، آپ نے اجازت دے دی۔ میں ابھی گیا اور ابھی واپس آیا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ یہیں رکے، میں بس ابھی آیا۔ تر سر جا کے اسے بہادر نے اجازت دے دی ہے تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ وزیر نے جب سے یہ سنا تھا کہ مکران پہ گھات لگا کر حملہ کیا گیا تھا تو اس کے ذہن میں تب سے بھونچال آیا ہوا تھا۔ کون ہے وہ جو ہماری خبریں اس غریبوں کے مسیحا تک پہنچا رہا ہے؟ یقیناً ہمارا بہت ہی قریبی آدمی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر وہ چالاک ہے تو پھر اس کی چالاکی اسی پر الٹا دوں گا۔ میرا نام بھی وزیر اعظم ہے۔ اتنے میں چنگو کمرے میں داخل ہوا۔ جناب آپ نے مجھے یاد دیا۔ آؤ چنگو آؤ، مکران تک یہ پیغام پہنچا دو کہ جنگل کے غربی کنارے پر آج شام آ جائے، میں اسے ایک ضروری کام سونپنا چاہتا ہوں۔ جو حتم سرتار تاپتا ہوئے دام میں پہنچا دوں گا۔ شہزادی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اسی وقت پری کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ کیا بات ہے پری، تم کافی پریشان لگ رہی ہو، کوئی بات ہے کیا؟ شہزادی صاحبہ، بات پریشانی کی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس چلی آئی ہوں۔ پری جلدی بتاؤ کیا بات ہے، مجھے اور انتظار مت کرواؤ۔ اور پری نے وزیر کے منصوبے کے بارے میں شہزادی کو سب کچھ بتا دیا۔ اوہ، تو یہ شیطان اب کون سا کھیل کھیلنے والا ہے، اس کا پتہ تو لگانا پڑے گا۔ شہزادی صاحبہ، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، کچھ مجھے بھی تو پتا چلے۔
मैं शाम को जंगल में जाऊंगी और पता लगाऊंगी कि आखिर ये शैतान क्या करने वाला है। शहजादी साहिबा, इसमें तो बहुत खतरा है। आप सलीम साहब को बोले, वो पता लगा लेंगे। नहीं परी, ये हमारी जंग है तो हमें इससे खुद ही निपटना होगा, और वैसे भी वो अभी जंग से वापस आया है तो इसे आराम करने दो। लेकिन शहजादी साहिबा, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी तो गर्दन कट ही जाएगी। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकती। परी समझा करो, मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अरे अब मैं क्या करूं? शहजादी साहिबा तो मेरी एक भी नहीं सुन रही। परी परेशान हो गई। शहजादी को वो इससे ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी और फिर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो वो खामोश हो गई।